پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ تیرا مذہب کون سا ہے، پھر تصویر دکھائی جاتی ہے جن کو حضور سے محبت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میرے آقا ہے، تو ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ سراور میں کھڑکی کھل جاتی ہے، ساری زندگی جنت کی ہوا کھاتا ہے، اور جو جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا وہاں کھل جاتی ہے دوزخ کی کھڑکی، ساری زندگی وہاں کی لپٹیں کھاتا ہے، وہ اللہ میں اٹھا کے ایک دم اسی وقت تھوڑی جو دوزخ میں ڈال دے۔ سوچو اس بات کو، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جتنے بھی افراد ہیں سمجھنے اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بچپن تھے، جوانی آ گئی، جوانی تھی، بڑھاپا آ گیا، آپ کیا کرو گے؟ بھائی جب جوانی ہوتی تو آپ کو یہ ہوتا ہے میں کو ٹھوسا ماروں گا تو دانتیں باہر نکال دوں گا، میرا کر ہی کچھ نہیں سکتا، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ہاتھ چلنے پھرنے سے معذور ہوتا ہے، اس وقت سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت آرام سے گزار دے، کسی پہ بوجھ نہ بنے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنے ذکر حق کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب ہے فیض الخطیب، صفحہ ہے 235۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم توبہ نہ کرتے ہوتے، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کون کہہ رہا ہے؟ میرا نبی کہہ رہا ہے، کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم توبہ نہ کرتے ہوتے تو رب تعالیٰ دوسری امت کو جنم دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب میں بہترین عمل توبہ اور استغفار ہے، چاہے گناہ ہو چاہے نہ ہو، اس سے معافی مانگتا رہے کہ تو مجھ پہ رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ کو معافی اور حد سے اور استغفار حد سے زیادہ پسند۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ، دوسری اس کے اندر کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے پاس گیا، بیمار تھے وہ، تو دیکھا تو ان پہ نزع کا عالم کاری تھا۔ نزع سمجھتے ہو؟ چاکانی جسے کہتے ہیں، اب گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارشاد فرمایا کہ توبہ کر، تو توبہ کے لیے اس نے جب زبان کو جنبی دی تو زبان نہیں چلی۔ آپ دیکھ رہے بڑے غور سے، آپ نے پھر کہا توبہ کر تو پتہ چلا کہ زبان پھر نہیں چلی۔ آپ نے کہا کہ اللہ کی طرف دیکھ کے شرمندہ ہو جا۔ اس نے اللہ کی طرف دیکھ کے کہا کہ دل کے اندر تو کہہ سکتا ہے نا، زبان نہ چلے کچھ نہ چلے، دل تو چلتا ہے۔ کہا کہ پروردگار تو مجھے معاف فرما دے، میری تمام کوتاہیوں کو درگزر فرما دے، اور میری اپنی جتنی بھی گناہ ہیں انہیں نیک کاموں میں بدل دے۔ پتہ چلا اسی وقت دماغ ہو گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ارشاد فرمایا کہ فرشتوں آج گواہ رہنا تمہیں قسم ہے کہ اس شخص نے شرمندگی سے میری طرف دیکھا۔ کس کی طرف دیکھا؟ آپ کی یا میری طرف؟ شرمندگی سے اس نے میری طرف دیکھا اور دعا کی کہ مجھے بخش دے، میں نے اس کے لیے جنت واجب کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات یہ کہ یہاں یہ نہیں ہے کہ تسمیہ لے کے بھائی صحیح بات کرو اور اس کے احکامات کی بجاوردی کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، کبھی وہ یہ نہیں چاہتا کہ اپنا ہی بنائی ہوئی چیز کو آگ میں ڈال دے۔ غلطیاں ہماری ہیں، نہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم اللہ کو گالا گلوچ بوڑی کرتے ہیں۔ ابھی کوئی بات ہو جائے تو گالیاں ایسی نکلے گی کہ جیسے یہ سمجھو کہ وہ چابی جو ہے وہ کھول دی۔ تو بھائی بات یہ کہ اس طرف آؤ، اس لیے کہ وقت جو وقت زیادہ آخر کی طرف زیادہ ہے،
جو آج سے پہلے 4 دن پہلے تھے، کوئی پیر صاحب ہو مجھے واپس کر کے دکھائے، میں ان کا اڑا ہو جاتا ہوں۔ جو زبان سے نکل گیا نکل گیا، سبحان اللہ، بے جو شک، عبادت ہو گئی۔ نمازی کا تو وہ عالم ہے کہ نماز جب آدمی پڑھتا ہے تو اگر وہ یہ دیکھے کہ میرے سامنے کھڑا کون ہے اور میرے اوپر کیا رحمتیں برس رہی، تو نماز کبھی نہ چھوڑے۔ سبحان اللہ، لیکن سبحان اس نمازی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے یار میری سنت میں آپ پڑھا، اس لیے کہ شیطان تو بڑا کار ہے نا، وہ تو آخر تک چاہے گا کہ اس کا ایمان خراب ہو جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس کے بعد ہے عمل واضعی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، یہ ذرا سمجھنے کی اور سننے کی باتیں سے ذرا میں دیکھ کے پڑھوں گا، اس لیے کہ میرے مکمل یاد نہیں، کہ میں شب معراج، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں شب معراج اوپر سے جب اترا تو میں نے دیکھا کہ دوزخ کے اندر لوگوں کے ہونٹ جو ہیں جلتی بھی آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے کہا جبریل یہ واقعہ کیا؟ کہا کہ سرکار کی آگ کی امت کے وہ واضحین ہیں کہ بیٹھ کے مذہب کی ہدایت تو کرتے ہیں لیکن اس میں عمل نہیں کرتے۔ اچھا، کہا پھر آگے چلا تو دیکھا کہ اور جو بٹ رہے ہیں، کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ وہی واضحین ہیں جو قرآن پاک تو پڑھتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے، باتیں بڑی بڑی اونچی اونچی کرتے ہیں، دنیا کو کہتے ہیں تو یہ کر، لیکن ان کا عمل کچھ بھی نہیں ہوتا، دنیا کو دین کے نام میں دنیا کماتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے یاد رکھو کہ دین کے نام پہ کسی کو دھوکہ مت دو، اور ایسی بات نہ کرو کہ آپ ان کو بولو کہ یہ کرو خود کرتے ہو، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ میٹھی چیز کھایا کرتے تھے۔ تو ایک خاتون آئی تھی، اس نے کہا تھا کہ سرکار میرا بیٹا جو ہے میٹھی چیز کھاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کل آنا، یاد ہے یا سنا ہے؟ جب آئی تو آپ نے کہا کہ بھائی تو میٹھی چیز مت کھانا، سرکار آپ کل بھی تو یہ کہہ سکتے کہ اللہ کے بات کیا کہ بیٹا کیا شوق مجھے بھی تھا، پہلے میں نے چھوڑا پھر اس کو نصیحت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نصیحت جب کامیاب ہوتی ہے کہ جب آپ اس چیز پہ عمل کرتے ہو، آپ تو عمل کرتے نہیں، دنیا کو ہدایت کرتے ہو، تو بھائی ایسی اس سے خوش نہیں ہوتا۔ قرآن پاک پڑھتے ہو، اگر اس پہ عمل نہیں کرتے، قرآن اپنی جگہ موجود ہے، خدا کی قسم ایک وقت وہ تھا کہ جو حافظ قرآن تھا، یہ آپ بات سنیے گا، میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اگر وہ پھونک مارے تو آگ لگ جائے۔ آج کل کا حافظ قرآن صبح سے لے کے رات تک، کیا دوسری رات تک پھونک مارتا رہے تو یہ سمجھو کہ کچھ نہیں ہے۔ تو بھائی وہ لوگ جو تھے اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، ہم لوگ جو ہے ہم نے اپنی ٹیکنیک کو بدل دیا، ہم یقین مانو ہم نے مذہب کو چھوڑ دیا، بالکل چھوڑ دیا۔ اسی لیے تو کرو نا، کبھی آپ نے اپنے زمانے اپنے باپ یا دادا کے زمانے میں کورونا کا نام سنا تھا یا کوئی بیماری شوگر سنی تھی، ہائی بلڈ پریشر سنا تھا؟ یہ شیر کے بچے ہوتے تھے، 60 سال میں جوان ہوا کرتا تھا، 8 سال سے پہلے خبر میں ہوتا ہے وہ۔ تو یہ بھائی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اور اس کے بعد آپ لکھتے ہیں کہ یہ 14ویں صدی کے مولوی ہے جو دنیا دین کے نام پہ دنیا بنائیں گے، قرآن دنیا کو پڑھائیں گے، کیا قرآن دنیا میں پڑھائیں گے لیکن اپنا عمل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مولویوں سے پاک رکھے، آمین، بڑے بڑے واعظ کریں گے، بڑے بڑے خطبے دیں گے، آپ ہوگے یار اس سے بڑا تو ہے کوئی نہیں، لیکن جب اپنی باری آئی تو خاموش، اپنا عمل کچھ نہیں ہوگا۔ جب آپ کا عمل نہیں ہوگا تو دنیا میں اس کا عمل نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے حضرت مالک بن دینار، صفحہ ہے 367، تذکرۃ الاولیاء میں بھی ہے یہ،
یہ واقعہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہو گیا کچھ دن کافی عرصے کے بعد تو میرا ایک کشتی میں بیٹھ کے مصر جانے کا اتفاق ہوا۔ جب میں بیٹھا تو آپ کو پتا ہے کہ جس کے کپڑے ذرا سے گندے ہو تو ہر آدمی اسے کو کر کے دیکھتا۔ پہلا مجھ پہ کیا ہوا، ایک لڑکا تھا وہ لوگوں کو ہنسانا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ ترکی سے جہاں مسلمان جو تھے نکلے وہاں پہ تو ہم نے کافروں کے بال جو ہے ایسے پکڑ کے جھنجھوڑے۔ وہ آیا اس نے آپ کے بال پکڑ کے جھنجھوڑے ایسے کہ جیسے ٹوٹ کے نیچے گر جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ تو چلا گیا لیکن میں خوش بڑا ہوا، اس لیے کہ ملامتی فرقے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ظلم ہو یا ایک الگ چیپٹر ہے، ظلم ہو تو بڑے خوش ہوتے ہیں کرنے کے۔ پھر اس نے میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا، آئی سمجھیے۔ پھر اس کے بعد ہوا کہ دوسری دفعہ میں خوش کب ہوا کہ سردی سخت پڑ رہی تھی، سردی بے انتہا پڑ رہی تھی۔ اچھا اپنے کراچی میں تو نہیں پڑتی، پنجاب وغیرہ یا آگے علاقوں میں تو سردی بہت سخت پڑتی ہے۔ کہ میں جب مسجد میں گیا اور مجھے سخت بخار تھا، معذر نے مجھے اٹھا کے باہر جانے کا، اب میں اٹھ نہیں سکتا۔ جب میں اٹھ نہیں سکا تو اس نے میری ٹانگیں پکڑی اور اٹھا کے باہر نکال کے کھڑا کر دیا۔ جب میں زمین کے اوپر پڑا تو میرا جسم جو تھا یخ ہو گیا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اور تیسری دفعہ جب خوش ہوا کہ اس سردی کے اندر رات کے بعد مجھے کسی نے اس زمانے میں زین کہتے تھے، زین ایک تو اپنے کپڑا پہننے کا دیا۔ جب میں نے پہنا تو اس میں جوئیں اتنی تھی کہ انہوں نے میرے سر کو، بالوں کو، جسم کو ایسے بھر دیا جیسے چیونٹیاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے مرد کے مجھے پوری رات کاٹا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا اور خوش ہوتا رہا۔ اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے۔ تو اللہ یہ ملامتی فرقہ ہوتا ہے اور یہ آپ ایک کرتا ہوں۔ پہلے زمانے میں فیض الخطیب کتاب ہے یہ، اور 229 کا ہے کہ حدیث مبارکہ ہے یہ کہ پہلے زمانے میں ایک مومن اور کافر جال لے کے صبح نکلے۔ یقینی بات ہے صبح نہیں نکلے گا تو شام